بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج میری تقریر اور بیان کا موضوع ہے کہ موت کیا ہے، موت کی پہچان۔ محترم سامعین کرام، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ وہی بادشاہی، وہی عزت، وہی ملکوت اور جبروت والا ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف اور شکر گزاری کرتے ہوئے اسی کی جانب رجوع کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے فیصلے فرما دیتا ہے، اور تمام مخلوقات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، اپنے چنیدہ بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، اہل بیت علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر درود اور سلام اور برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، آمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ تقوی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اتقوا اللہ فاتقوا اللہ، اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز، زیادہ مکرم وہ شخص ہے جو تم میں تقوی میں سب سے زیادہ ہو۔ تو سامعین کرام، تقوی اپنانے کے لیے رضائے الہی تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہو۔ تقوی تمہاری زندگی کے حالات درست کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ مستقبل کے خدشات اور توقعات کے لیے تقوی زاد راہ ہے۔ تباہ کن چیزوں سے تحفظ تقوی کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس تقوی کے بدلہ میں جنتوں کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس دنیا میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے معاملات سنوارنے اور ذرائع معاش کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو سنوارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھی خیر اور بھلائی سے نوازا ہے، اور آخرت میں بھی انہی لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو آگ کے عذاب سے بھی تحفظ عطا فرما دیا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، آخرت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
جو اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں، من مانی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہر کام، ہر تمنا کی ایک انتہا ہوتی ہے، وہاں پہنچ کر وہ کام، وہ تمنا ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ بے شک آپ کے رب کی طرف ہی ہر چیز کا پہنچنا ہے۔ محترم سامعین کرام، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام دلوں کے لیے مصروفیات، ہر ایک دل میں تمنائیں اور سب کے لیے عزم اور ارادے کو پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا ہر انسان جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور جس کام کو چھوڑنا چاہے اس کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ سب پر بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کے بغیر تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے۔ لہٰذا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے۔ ہر ذی روح چیز کی انتہا موت ہے۔ موت اللہ پاک نے فرشتوں پر بھی لکھ دی ہے، چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہو، چاہے وہ میکائیل علیہ السلام ہو، چاہے وہ اسرافیل علیہ السلام ہو، حتیٰ کہ ملک الموت نے بھی ایک دن موت کے منہ میں چلے جانا ہے۔ تمام فرشتے لقمہ اجل بن جائیں گے، اور صرف اللہ رب العزت کی ذات وہ باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس دھرتی پر موجود تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور صرف آپ کے رب کی ذات وہ باقی رہے گی جو کہ بڑی جلال والی ہے اور بڑی عزت والی ہے۔ بے شک محترم سامعین کرام، موت دنیاوی زندگی کی انتہا ہے اور اخروی زندگی کی ابتدا ہے۔ موت کی وجہ سے دنیا کی آسائشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور میت مرنے کے بعد یا تو عظیم نعمتیں دیکھتی ہے یا پھر دردناک عذاب دیکھتی ہے۔ محترم سامعین کرام، موت اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی ہے۔ موت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ پاک کا اپنی تمام مخلوقات پر مکمل تسلط عیاں اور واضح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر اپنے نگہبان، اپنے فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے روح کو قبضہ میں کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی، ذرا بھی غلطی نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عدل اور انصاف پر مبنی ہے، لہٰذا تمام مخلوقات کو
موت ضرور آئے گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹایا جائے گا، ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، موت کی وجہ سے اس دنیا کی لذتیں ختم، بدن کی حرکتیں بھسم، جماعتیں تباہ اور اپنے پیاروں سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ ایک اللہ سر انجام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہی اللہ ہے، وہی اللہ جو زندگی دیتا ہے، وہی اللہ موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا آنا جانا اسی اللہ کے اختیار میں ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ محترم سامعین کرام، موت کو کوئی بھی دربان، کوئی بھی گارڈ روک نہیں سکتا، کوئی بھی پردہ موت کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ موت کے سامنے مال، اولاد، دوست، احباب سب بے بس ہو جاتے ہیں۔ موت سے کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بارعب، کوئی بے رعب بچ نہیں سکتا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی جی، آپ بتلا دیں کہ بے شک وہ موت جس سے تم سب بھاگ رہے ہو وہ تمہیں ضرور آ کر رہے گی، پھر تم سب کو اس اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا جائے گا جو غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو حاضر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم نے کیا تھا، جو تم کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، موت اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کی موت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، باخبر ہے۔ محترم سامعین کرام، موت کسی سے اجازت نہیں مانگتی، اجازت طلب نہیں کرتی، چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے، اسی لیے موت صرف انبیاء کرام سے اجازت مانگتی ہے، اجازت طلب کرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام انبیاء کرام کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے یا موت کا اختیار عطا فرما دیتے ہیں، تو انبیاء کرام علیہم السلام موت کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام اس دنیا کو معمولی چیز جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اولاد آدم کو اس دنیا سے موت دے کر نکالے اور اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ لہٰذا جو انسان حقیقی اور کامل مومن ہے، اس کا دل ذرہ برابر بھی دنیا کی زندگی کو چاہنے والا،
دنیا کی زندگی کا مشتاق نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا ایسا مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں پھر سے لوٹ جانا پسند کرے۔ ہاں شہید یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں پھر سے بھیجا جائے، پھر سے لوٹایا جائے اور اس کو پھر سے قتل کیا جائے، 10 بار اس کو قتل کیا جائے۔ شہید یہ چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ شہید قتل فی سبیل اللہ کی فضیلت دیکھ چکا ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، موت لازمی طور پر آ کر رہے گی۔ موت سے بچنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں، موت سے خلاصی ممکن ہی نہیں ہے، اور موت سے پہلے موت کی تکلیف بہت سخت ہے، کیونکہ عام درد کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، موت کی تکلیف سے کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت انسان کے جسم کے ایک ایک انگ سے اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نزع میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالہ میں ہاتھ ڈبوتے تھے اور اپنے چہرے پر ملتے تھے اور یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اے اللہ موت کی سختی اور موت کی غشی پر میری مدد فرما۔ محترم سامعین کرام، موت کی سختی اور غشی بہت سخت چیز ہے۔ ایک شخص نے اپنے والد کو حالت نزع اور ہوش کی حالت میں پوچھا کہ اے ابو جان، مجھے موت کی سختی کے بارے میں بتلائیے تاکہ میں عبرت حاصل کروں۔ تو والد نے کہا، بیٹا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک مڑی ہوئی کنڈی میرے پیٹ میں ڈال کر گھمائی جا رہی ہے اور میں سوئی کے ناکے میں سے سانس لے رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے سامعین کرام، موت کی تیاری یہ بڑی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کوئی ہمیں آسان سا طریقہ وہ معلوم ہو جائے تاکہ ہم اس آسان طریقے پر عمل کر کے موت کی تیاری کر لیں۔ تو سامعین کرام، موت کی تیاری کرنا انتہائی آسان ہے۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں اس بات کو صرف 3 جملوں میں 3 باتوں میں ذکر کروں گا کہ موت کی تیاری کیسے کرنی ہے، کیسے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔